الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کو نصیحت کرو، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرتے رہو، ایک دوسرے کو باتیں بتاتے رہو، دین کی، آخرت کی، اللہ کی، رسول کی، اور جو کچھ اس سے پہلے گزرا ہے اس کے بارے میں انہیں بتاتے رہو۔ تو یہ بتانا، یہ نصیحتیں مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہیں، یہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ ابھی ہم لوگ ایک بیماری سے، ایک وائرس سے جوجھ رہے تھے اور اس کی پریشانیوں میں، اس کی مصیبتوں میں مبتلا تھے، اور طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور ہم خود دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں کس طرح سے پریشان ہیں اس بیماری کو لے کے، اس وبا کو لے کے، اور اس وبا کا ابھی تک کوئی علاج نہیں نکلا۔ پوری دنیا میں 2.5 سے 3 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وبا کے شکار ہو چکے ہیں اور وہ مر چکے ہیں۔ ان وباؤں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے ابھی ایک دوسرا عذاب بھیجا، وہ ٹڈیوں کی شکل میں بھیجا۔ ٹڈیوں کا شکار ہوا کچھ اسٹیٹ جیسے راجستھان، یو پی، ایم پی، ان جگہوں میں ٹڈیوں کا لشکر آیا، دل کے دل آئے اور انہوں نے کھیتیوں کو نقصان پہنچایا، بلڈنگوں میں چلے گئے، گھروں میں چلے گئے، اور وہ ایک نہیں، 2 نہیں، ان کی لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے، اور جب کسی کھیت میں، کسی فصل میں جاتے ہیں تو وہ برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ٹڈیوں کا لشکر، یہ ٹڈیوں کا دل پہلی مرتبہ نہیں آیا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو، فرعون کی قوم کو دعوت دیتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ظلم کو چھوڑ دو، جو ایک دوسرے کو ستاتے ہو اسے چھوڑ دو، ایک دوسرے کو مارنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کو ستانا چھوڑ دو، سب کے حق ادا کرو، بھائی کا جو حق ہے اسے ادا کرو، باپ کا جو حق ہے اسے ادا کرو، انسانیت اپنے اندر لاؤ۔ کیونکہ فرعونی جو قوم تھی وہ بہت ظالم تھی، وہ بنو اسرائیلیوں کو غلام بنا کر رکھے ہوئی تھی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر بھی کچھ عذاب بھیجے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، ٹڈیوں کے دل بھیجے، اور جوئیں بھیجے، مینڈک بھیجے، اور خون بھیجا۔ یہ کھلی ہوئی نشانیاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر طوفان بھیجا کہ وہ طوفان سے ڈریں گے، ایک اللہ کی طرف آئیں گے، ظلم کو چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ جب ٹڈیاں آئیں تو ان کے فصلوں کو خراب کر دیا، جس کھیت میں جاتے اس کھیت کو اجاڑ دیتے، سبزیوں کو اجاڑ دیتے، پھلوں کو اجاڑ دیتے، سب کو ختم کر دیتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر جوؤں کا عذاب بھیجا کہ گھروں میں، بستروں میں، کھانوں میں وہ صرف اور صرف جوئیں کو دیکھتے تھے۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے اوپر عذاب بھیجا تھا وہ جوؤں کا تھا، اور ہر جگہ ان کو جوئیں ہی جوئیں دکھتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا ان کے اوپر، تالابوں میں، کنووں میں، گھروں کے پانی میں، ہر جگہ ان کو مینڈک اچھلتے ہوئے دکھتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر خون کا عذاب بھیجا کہ جب پانی پینے کے لیے لیتے تھے تو پانی پورا ان کو خون نظر آتا تھا، وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھے۔
ان کو یاد دلایا جاتا تھا، ان کو بتایا جاتا تھا، ان کو ڈرایا جاتا تھا ان عذاب کے ذریعے سے کہ مان جاؤ، ظلم کو چھوڑ دو، ستانا چھوڑ دو، پریشان کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک معبود کی طرف آ جاؤ، ایک ایشور کو جو روٹھا ہوا ہے اس کو منا لو، ایک لارڈ جو تم سے خفا ہے اس کو منا لو، ایک گاڈ جو تم سے دور ہو گیا ہے اور جس سے تم دور ہو گئے ہو اس کو قریب کر لو، اس کی رضا پالو، اس کی خوشنودی پالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانیاں ان کے اوپر بھیجی تھی، یہ عذاب ان کو دیے تھے، لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ تھے ہی مجرم، تھے ہی گنہگار، تھے ہی اللہ کے باغی، تھے ہی اللہ کے منکر۔ تو یہ جو ہمارے اوپر وبائیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، کبھی کورونا کے نام سے اور کبھی ٹڈیوں کے دل کے اس سے، اور پھر ایک طرف سے قحط سالی، جو فرعونیوں کے اوپر بھی قحط سالی آئی تھی، بھوکمری آئی تھی، لوگ پریشان تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ آج ہمارے اوپر بھی وہ دور آ رہا ہے بھوکمری کا، رزق کی کمی کا، رزق کی تنگی کا۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پچھلی قوموں سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ ہم ان وباؤں سے، ان پریشانیوں سے لڑ نہیں سکتے، ہم ان سے فائٹ نہیں کر سکتے، وی کین ناٹ فائٹ دیم، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ سے ہم جھگڑا نہیں کر سکتے، اللہ سے ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہم ہار جائیں گے، کیونکہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے اس سے لڑنے کے لیے؟ ہمیں اس کو منانا چاہیے۔ یہ وبائیں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں جو آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ وہ روٹھ جاتا ہے، وہ ہمارے اعمال کو دیکھ کے، ہمارے کارناموں کو دیکھ کے، ہمارے ایکشن کو دیکھ کے وہ ہم سے خفا ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان موقعوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہیے، اس کو منانا چاہیے، اپنے لارڈ کو، اپنے پرماتما کو، اپنے ایشور کو منانا چاہیے، خوش کرنا چاہیے۔ ہمیں ظلم کو چھوڑ دینا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور صرف اسی کو پکارنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اور اس سے کہنا چاہیے یا اللہ ہم تیرے عذاب کا سامنا نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، تیرے معبود ہیں، تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا اعلیٰ ہے، تو ہمارا حاکم ہے، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ان چیزوں کو، ان وباؤں کو، ان پریشانیوں کو ہم سے دور فرما۔ اس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئیں، گڑ گڑائیں، اسے منائیں، اس کی طرف رجوع کریں، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان وباؤں کو ہم سے دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ ہم ایک مرتبہ اللہ کی طرف آئیں، اس کو منائیں، اس کی طرف رجوع کریں، ضرور ہم سے یہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں، ایک جگہ سورہ قمر میں خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ، کہ آج ہم نے ٹڈیوں کو دیکھا کہ وہ دل کے دل آئے اور کھیتوں پر گرے اور کھیتوں کی فصلوں کو برباد کر دیا، تو وہ جھنڈ کے جھنڈ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ یہ جو مردے ہوں گے، یہ قبر سے جب نکلیں گے تو جیسے ٹڈیوں کا دل ہوتا ہے، وہ 1-2 کا نہیں ہوتا، 100-200 کا نہیں ہوتا، ہزاروں کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان قبروں سے اٹھیں گے تو وہ ٹڈیوں کے دل جیسے بھاگیں گے، ڈرتے ہوئے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، پتھر جیسی ہوں گی، اور وہ قبروں سے نکل کر بھاگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشانیاں دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے۔ اگر ہم اب بھی نہیں مانیں گے تو پھر ہماری ہلاکت کا کوئی اندیشہ نہیں، ہماری ہلاکت دور نہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آنا ہے، گڑگڑانا ہے، رونا ہے، اور اس سے دعائیں کرنا ہے۔ اے اللہ ان وباؤں کا ہم سامنا نہیں کر سکتے، ان سے ہم نہیں لڑ سکتے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، ہم برے کاموں سے معافی مانگتے ہیں،
ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ہم صرف اور صرف تجھے ہی اپنا رب مانیں گے، تجھے ہی اپنا گاڈ مانیں گے، تجھے ہی اپنا پرماتما مانیں گے، اور ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی وندنا کریں گے، تیری ہی تسبیح بیان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بلاؤں کو، مصیبتوں کو ہم سے دور کر دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے ان وباؤں کو دور کر دے، ان پریشانیوں کو دور کر دے، اور ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے ملک کی حفاظت کرے ان بیماریوں سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔